اللہ تعالیٰ پہلے بتایا سورہ یاسین میں کہ جب شیطان جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، انسان سے کہتا ہے پھر کفر لا، اور انسان کفر کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو نے کام کیا جو کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ بدستور رہتا ہے، اور آپ نگربی ہو جاتے ہو اور وائلیٹ بھی کرتے رہتے ہو، تو پھر آپ کو اعتماد کس چیز کا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ اگر وہ نام معلوم ہے تو پھر اعتماد ہے۔ آپ حضور پاک کی رحمت کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر گناہ بھی کرتے ہو اور پھر اعتماد بھی لے کے بیٹھے ہو، تو پھر آپ کس خیال میں بیٹھے ہو؟ یعنی کہ اگر وزن آپ نے کر کے دینی ہے عبادت، تو پھر اگلے جو ہے وہ چن کے لیں گے، گن کے لیں گے، اس طرح تو ہے نہیں آپ کے پاس، آپ کا ساری کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور شفاعت آپ مان نہیں رہے ہو تو تمہارے تو حال بڑی برا حال ہے۔ شفاعت جب تک نہ مانو اور تب تک جو ہے اعمال کے اپنے دامن میں مال ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ اعمال ہی خالی ہے، تو نامہ اعمال گھر سے خالی ہے، کم از کم ہمارے دل کے اندر جو ہے یاد ہونا چاہیے اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اللہ کا یہ ارشاد کہ میرے حبیب میں کیسے ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہو۔ تو جب دل میں آپ کی یاد ہو وہ دوزخ نہیں جا سکتا، یہ راز ہے۔ تو دل میں اگر اس کے حبیب نہ ہو تو پھر تو دوزخ ہی دوزخ ہے، اور اگر دل میں اس کے حبیب ہے، آپ کا نام ہے، اللہ افورڈ نہیں کرتا کہ آپ نے محبوب کے کسی طالب کو عشق کی روایت کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ بڑے بڑے بندے پہ لوگ کہ ایک آدمی ایسا واقعہ ہے کہ سرکار کے پاس آیا، یہودی تھا، غیر مسلم تھا، کہ میں کلمہ اسلام لاؤں گا، آپ میرے ساتھ جانا، آپ کشتی میں مجھے گراؤ۔ تو مدعا یہ ہے کہ ایسا بھی واقعہ ہوا، ریکارڈ میں ہے کہ جب ہاتھ لگایا تو ایسے بھی ریکارڈ میں آتے، انہوں نے کہا کہ اب ہاتھ میرا پکڑ ہی لیا آپ نے، تو بس آپ میں یاد رکھنا کہ میں گناہ گار ہوں، تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی اعمال میں نہیں ہے، اس کا خیال رہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی آئے، اس انداز سے بھی لوگ آئے، تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے اور ڈر نکل جانا چاہیے جب آپ کا شفاعت پر اعتماد ہو۔ اس لیے ایک آپ کے پاس ریڈیمنگ فیکٹر ہے کہ آپ اس امت سے ہو، اور اعمال کی کوئی بات نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اس لیے اگر یہ بھی نہ مانو تو اعمال جو لوگ پیچھ کرتے ہیں نا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یا تو نبی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اعمال گن کے جو ہے نا پھر یہ بڑی مشکل بات ہے، مقدس کی بڑی مشکل بات ہے کہ اعمال گنے جائیں، اعمال تولے جائیں، پھر انکار بھی تولا جائے گا، اور جو درگزر کیا، جو آپ سے سہو ہو گیا، جو غلطیاں ہو گئی، اچانک واقعات ہو گئے، تول کے جو ہے نا پھر آپ کا بخشش کا امکان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور حساب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس امت سے پیدا فرمایا تو ادھر سے کوئی مہربانی ہو رہی ہے، وہ خود ہی مہربان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مہربانی کر رہا ہے یہی مہربانی ہے۔ لقد من، کس نے پڑھے نا آپ؟ پڑھو، لقد سے پڑھو، ہاں لقد من اللہ، اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے، زندگی کا نہیں، آپ کو بینائیاں عطا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں عطا کی ہیں، جتایا نہیں ہے، ہمیشہ عطا کرتا ہے، یہ جتایا کہ میں احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ ان میں نے مبعوث کیا ایسا رسول جو ان کو آیتیں سناتے ہیں اور ان کو تزکیہ کرتے ہیں اور علم و حکمت کی بات بتاتے ہیں اور ان کو تکرم، میرا تکرم عطا فرماتے ہیں، یہ میرا احسان ہے تم پر۔ ہم کہتے ہیں جی قبول ہے آپ کا احسان، بے احسانی ہے، یہ احسان ہے، میرا بات سمجھے، اور یہ احسان ہے، اس احسان کو راستہ بتایا، اصل میں یہ راستہ ہے آپ کی مقصد کا، ورنہ اعمال کی مقصد نہیں ہو رہی، اس طلب کی مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، نہ رحمتی واسعہ علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، تو غضب کا خالق کا تو نہیں ہوتا مخلوق پر، پہلے بتایا،
تو غضب سے مراد کیا ہے؟ اگر میں انصاف کرنے پہ آ جاؤں تو غضب ہو جائے، لیکن میں انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں. رحمت میری وسیع ہے، غضب سے زیادہ ہے، اور رحمت میری تمہارے ہاں مجسم ہو کے آ رہی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے رحمت تمام جانوں کے لیے رحمت کو بھیجا. اگر ساری کائنات کے لیے مائنس شیطان جس کا اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا، ساری کائنات کے لیے، کافروں مومنوں کے لیے، اگر کوئی واحد ہستی ہے جو سب کے لیے بخشش کی دعا کر سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں کر سکتا. کافروں کے لیے بھی مشر ہیں، بے خبر ہیں، جھوٹے باہی کی دعا مانگی، تو آپ مطلب دعا کر سکتے ہو. آپ بات کریں. اس لیے آپ یہ بات دیکھو کہ حضور پاک کی امت سے ہونے والا کسی مسلمان کو دوزخ کی نوید سنا دے تو یہ شخص جو ہے وہ اپنا امت سے فارغ ہونے کا کوئی امکان ہے. جس کا مال ہے وہ فیصلہ کرے گا، جس کی امت ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور جنہوں نے اس کو اس امت سے پیدا فرمایا یہ وہ فیصلہ کریں گے. اللہ جانے، اللہ کے بزنس جانے، اور امت جانے تم کون ہو درمیان بولنے والے. موت کے بعد منظر نہیں ہے، موت کے بعد صرف موت ہی ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اس لیے ہم یہیں سے مطلب اللہ کے، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا ہے نا. ایسی بات کیا کہتے ہیں اقبال غالب پہ چہر تو کیا ہے غالب، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. تو یہ ہے بات آپ کے لیے. دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا ہے. وہ تو ہر قطرہ ساز انل بہر ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں گے. وہ تو ہر قطرہ ساز انل بہر ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں گے. اس لیے یہ آپ کے لیے کبھی اس بات پہ غافل نہ ہونا کہ آپ کا سہارا، اور بڑا ہی مہربان اور ہمدرد سہارا، اور بڑا ہی شفیق سہارا، اور بڑا ہی کبھی سہارا آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، آپ کی الفت ہے. آپ نے نامہ اعمال پر اتنا بھروسہ نہ کرنا، اور اس بات پہ بڑا بھروسہ. اللہ کی رحمت جو اس کی غضب سے وسیع ہے. اور اس لیے وہ شخص جو آپ کو کسی اعمال کی دعوت دیتا ہے حضور پاک کی اس کے مقابلے میں، تو پھر ذرا آپ رغائب کرو سمتھنگ رانگ سمجھے. اور اگر عشق بھی ہو اور اعمال بھی ہو تو پھر آپ کا حال بہت اچھا ہے، مبارک کے قابل. تاجر سے کہتا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگا، عشق سلامت کوئی ہو. ایمان تو تم مانگا ہی مانگا، اصل میں عشق سلامت. اور ایک دفعہ حضور پاک کے پر بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی. آپ نے پوچھا میری باتوں میں سمجھ آ گئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی آپ کا پیغام سن لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے صحابہ کرام نے دہرایا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتے پر ایمان لانا، اور اول کتابوں پر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر، جیسے ہے ماں باپ پر، مرنے کے بعد پر. یہ آپ کا ایمان جی ہے جی اس زندگی میں اس زندگی کا خیال رکھنا. سب ایمان کی تعریف ہوتی جا رہی تھی. ایک آواز آئی جی ہم تو یہ سمجھے ہیں ایمان بھی آپ پر نثار ہے. فرمایا یہ ہے بات اصل میں کہ ماں باپ جہاں نثار ہیں وہاں ایمان بھی آپ ہی کے پر نثار ہے. آپ کہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. بس یہ جو ہے نا آپ کی وابستگی اسی بات پر ہونی چاہیے. جسے کہتے ہیں کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، بت پرستی کے سوا اور مجھے کام نہیں. یہ ایک بہت بڑے درویش کا اپنا شعر ہے. یہ درویش کے نام آپ بتا دوں، خجرہ مولانا شاہ نیاز احمد بریلوی، بڑے جید مطلب فقیر علماء آستانے کے مالک، جن کا بے شمار آپ کو شعر سنتے جاتے ہو، ان کے کلام سے اکثر سنتے رہتے ہو. مقصد یہ ہے کہ بزرگوں نے کہ کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں. اسلام سے مراد روایت کا میں آدمی نہیں ہوں، تو محبت. اس لیے اگر محبت بھی ہو اور شریعت بھی ہو تو پھر یہ آپ کا کام جو ہے نا یہ بن گیا اور مکمل. خالی محبت مائنس شریعت یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں ہے. آپ کیونکہ یہ بالکل ہی اچھی بات میں اس لیے نہیں کہتا، بارہ کچھ اچھی بات نہیں ہے. اور خالی شریعت مائنس محبت یہ بھی کچھ وزن کی بات ہے، شاید وزن میں پوری نہ اترے بات. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور شیطان اس گمراہی سے پہلے، یہ انکار سے پہلے تو پورا ابلیس تھا نا. بہت سارے مولم بھی اسے کہتے تھے ملکوت کیا نام تھے اس کے. 12 مطلب اللہ کریم جو ہے اس کے جلال سے نہ بچا اور وہ انکار کر گیا.
تو جب تک آپ کے اندر انکار اور کئی باتوں سے ہم گزر جاتے ہیں، کئی حکم نہیں پورے کر سکتے، تو پھر اس لیے بخشش کا خیال رہے ضرور کہ یا رب العالمین احسان فرماؤ کہ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کیا شعر ہے؟ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا۔ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا۔ اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ بس اس بات پہ آج کی بغل کا اختتام کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرمائے اور اپنی راہ دکھائے اور اپنی راہ کی رہنمائی حضور پاک کی کرے۔ اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جج نہ کرنا، اپنی رحمتوں کے مطابق جج کیا کرنا ہے، تو رحمت ہی دکھاؤ کہ جج کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب حاضرین کے لیے، جاری باطنی مشکلات کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کوئی بزرگ نصیب ہے ان کو راستے کا مسافر بناؤ، سفر کے مقامات سے آگاہ فرماؤ۔ آج جن کو کوئی مرشد مل اللہ تعالیٰ ان کو مرشد کامل عطا فرمائے تاکہ وہ اس راستے پر چل سکے۔ یا رب العالمین سب کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما۔ یا رب العالمین اسلام کی آسان باتیں ہمیں سمجھا دے تاکہ ہم سیدھے سیدھے آپ کے پاس آ جائے خوش ہو کے، تاکہ ہمیں الجھنوں سے بچا، دنیا بھی آسان فرما دے اور دین بھی آسان فرما دے، تاکہ آسان ہم دین سمجھیں اور دنیا بھی ہمیں آسان ہی کر دے۔ کمائیوں پر تو کوئی گزارا نہیں ہوتا، تو اپنے فضل کی بات کر اور تاکہ ہمارے گزارے ہو جائے اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے لیے بے ضرر ہو جائے، منفعت بخش ہو جائے۔ تیرے نام کا قافلہ یا رب العالمین افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و